Brothers, if you can settle down, please, we can start. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. محمد وآل محمد صلوات. گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کس منہ سے مدینے کی طرف جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کس طرح لٹا قافلہ لے جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسے یہ بھرا گر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو نہ عباس کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس، اکبر بھی نہیں پاس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کہ
بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشارسی کے دکھلائے گی زین، گھبرائے گی زین، گھبرائے گی زین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد صلوات۔ نہ مار اسے نازوں سے، اسے شبیر نے پالا ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے۔ اے شمر ذرا کچھ رحم تو کھا، یہ چھوٹی زہرا ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے۔ سجاد کی بہن کو، غازی کی بھتیجی کو، مانگا ہے کنیزی میں، اس پھول سی بچی کو، اس پھول سی بچی کو، شہ نے اپنے سجدوں میں جسے اللہ سے مانگا ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے۔ دوڑیں گے اگر نہ کہ کس طرح سے سنبھلے گی، گر راہ میں گر جائے آواز کسے دے گی، آواز کسے دے گی، پشتے ناکا پر کیوں تنہا رسی سے باندھا ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے۔ کیا جرم کیا اس نے، کیوں اس کو رلاتا ہے، دکھلا کے اسے پانی مٹی پہ بہاتا ہے، مٹی پہ بہاتا ہے۔ کیا تیری اولاد بھی نہیں، کیوں ظلم یہ داتا ہے،
معصوم سکینہ ہے معصوم سکینہ ہے رونے نہ دیا اس کو بابا کے لاشے پر ہے نیل تماچوں کے معصوم کے چہرے پر معصوم کے چہرے پر اللہ جانے یہ اس پہ ستم کس بار کا بدلہ ہے معصوم سکینہ ہے معصوم سکینہ ہے ایک رات سرے زندہ شبیر کا سر آیا سر لے کر گودی میں بچی نے کیا نوحہ بچی نے کیا نوحہ آنکھیں کھولو بابا دیکھو یہ کون ضعیفہ ہے معصوم سکینہ ہے معصوم سکینہ ہے معصوم کی گردن میں باندھی ہے رسن سے گت جائے قدم اس کا میں تیز چلوں کیسے میں تیز چلوں کیسے یہ کہتا ہوا بیمار میرا خم ہو کر چلتا ہے معصوم سکینہ ہے معصوم سکینہ ہے اے شمر ذرا کچھ رحم تو کھا یہ چوتی زہرا ہے معصوم سکینہ ہے معصوم سکینہ ہے محمد وآل محمد صلوات Bismillahirrahmanirrahim. Tonight is Shaam-e-Ghariban. When Imam Hussein al-Islam was no more, and there was only the women of the camp and Imam Zain al-Abidin, this is the night that Zainab prayed that namaz where she was missing two things, her hijab and her brothers Hussein and Abbas. My poem is about Bibi Sakina telling her father, or more so speaking to the head of her father or his lifeless body, about what she saw and how she saw it. Oh Baba, I was on Zainab's shoulders when I saw Abbas coming back. I saw the wind split in fear with the speed of his flying flag. But then I saw it fall and I cried, and then I saw it rise and I smiled. Zainab kept asking me what I could see, so I replied, "He is returning, Auntie." And then I paused for a while. I was looking at her
and at me she was looking back. Then I saw Abu Fadl, and I saw the water bag. My smiles brought her hope, but when I saw Abbas being attacked, she noticed my sadness as I saw Abu Fadl in blood he was soaked. Baba, then I saw my uncle's body in bits, it was scattered. I was looking when his body you tried so hard to gather. And then when I saw like a blanket for those bits you using his banner, my heart broke into 1,000 bits, Baba, it shattered. Then I saw you run, then fall and run and fall. In the narration it says that Imam al-Hussein alayhi salam, when he went to Abu Fadl Abbas, when he says my back was broken, it's not just something that he said, because he fell 7 times before he got to the body of Abu Fadl Abbas. Then I saw you run, then fall and run and fall, but his flag didn't rise. I could see when you looked towards Najaf and started to cry. I said to my auntie, put me down. She asked me why. How could I tell her? Abu Fadl. How could I tell her uncle has no hands now? I can see an arrow in his eye. She's 4 years old. This is what she sees. But I did. Baba, Zainab didn't put me down. She fell just like Abu Fadl's flag. Then you left and I was left crying, Baba, please come back, please come back. Baba, then I saw your body on the banks of the river. I even saw when you pulled out the dagger from my brother's liver. But my soul, my heart started to quiver. Baba, I started to shake and I started to shiver. Baba, I started to shake and I started to shiver. When I saw you on the floor and then I saw your head being carved by Shimmer. Oh Baba, you left me a captive and all I saw was red sand. And Ya Baba, in that redness I saw 2 arms and 2 hands. I saw you being butchered by thousands of men. Baba, then they came and set fire to our tents. And then I came looking for you in the darkness of the night. I saw a body without a head, shining bright with light. I ran to you, I fell on you, hugging you tight. Suddenly, as I was crying, hugging you just there, someone came and took me away, pulling me by my hair. Ya Ruqayya. My earrings, they ripped from my ears, they didn't care as I cried tear after tear. Oh Baba, these people are bad, they celebrate and clap. And then they laugh, and my face they slap. Baba, I feel sorry for their hands are so heavy. Baba, I feel sorry for their children, their hands are so heavy. Their hands are so heavy, and from the slaps I can't see. My eyes are swollen, but they still keep slapping me. Cry as much as you can, because these tears will save you from hellfire. For you the Prophet raises his hands in praise. Fatima raises her hands in praise. Imam Ali raises his hands in praise. Imam Hassan and Imam Hussein will raise their hands in prayer. But Abu Fadl will just pray, because he doesn't have any hands. I feel sorry for their children. Their hands are so heavy. Their hands are so heavy, and from the slaps I can't see. My eyes are swollen, but they still keep slapping me. I can't walk, swollen are my feet. They have slapped me so much, they have broken my teeth. They slapped me so hard that their rings have left marked on my cheeks. I am so bruised, it hurts, and I cannot even sleep. Oh Baba, when Abbas fell, I heard you say my back is broken. Baba, are we the same now? My back like you is also bent and my teeth are also broken. Forgive me if I am mumbling with these bruises. I can't talk. I am being dragged along the floor, because with these swollen feet I cannot walk. I am left looking while your head with a stick they poke.
And Baba, they've chained all your women folk, including me. I am tied on a camel and I see your head on a spear. Your eyes constantly looking at me and my bleeding ears. Please look somewhere else, Baba. I cannot take this pain in your eyes. I am left looking at a head with no body that cries. Oh, Baba, night has fallen and the moon is like a candle in the dark. Baba, isn't that what we used to call our Agulabas? He's next to you. Remember, she's just a child. She doesn't even understand what is happening. He's next to you, but I can't look, because he keeps saying my name. Baba, is he unhappy with me? Why is he turning his head away in shame? Baba, I can't take the whipping of the chains. Tell heaven be prepared to welcome another broken Fatima again. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. Brothers, if you can move forward, please. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. Tonight's majlis is sponsored by Hussein, Shaban Ali and Zarina Jafar and Abande Kuda. Please recite Surah Fatiha for marhumins of their families, the names displayed on the screen and all marhumins. Suratul Mubarakatul Fatiha. Can we now invite Sheikh Wael al Zain to the mimbar? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Surah Fatiha, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين. جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثاراته تحت لواء صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه. عظم الله لك الأجر سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. Wanted to begin with some Musa'ib. We won't take much of your time tonight. It's the night of Musa'ib. It's a night of weeping and mourning indeed. There's one thing I would like to highlight, since our hearts right now are all directed towards Karbala, towards Abu Abdullah al-Hussein. So our hearts right now are in a spot where they are perfect recipients. Hence, I would like to take advantage of this. There are many narrations we have, many riwayat attributed to our Imam saying that the night of the 11th and the night of the 10th are not less in value than Laylatul Qadr. So, Laylatul Qadr, Khayrun min alfi shahr, they say that those two nights are not less in value. Hence, one, it's very important to take advantage of those two nights. And I'm not saying only in A'mal.
Yes, of course, a'mal is very important. But I'm talking about the a'mal of akhlaq, the ethical perspective of the deen. I urge you in this night that if there is any grudge that you have with any other Muslim brother, that this is the night where you go up to them and you hug them. You don't say a word, and you just ask for forgiveness, and let those blessed tears of Imam Hussein alayhi salam wash away every misunderstanding that ever occurs. It's very important to do so. We have a narration from our Imam al-Sadiq that says, if two of my Shias, or if two mu'mineen, stop talking to each other, quarrel and stop talking to each other as a result, both of them are out of the wilaya of Allah. And they both enter on the spot the wilaya of the shaitan. And the one who goes first to his Muslim brother to ask for forgiveness is the one that enters first Jannah. So this is the night, this is the whole notion of understanding Imam Hussein alayhi salam, for he indeed unites us all. So this is what I would like to highlight tonight, because this is our entrance to the Musa'ib, is that when our hearts are cleansed, then we'll able to mourn properly over our Imam. For this is a night that was considered one of the toughest nights, if not the toughest night to ever go on the Ahlul Bayt salawatullahi wa salamu alayhi, after the night of the martyrdom of Fatima salawatullahi wa salamu alayha. For it's been narrated that when Sayyida Zahra alayha salam was martyred, and Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam took her to the graveyard and buried her, he went back to the house and everybody was asleep, but there was one person awake at that time. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam could hear the cries. He enters the door, the room of Imam Hassan alayhi salam and Imam Hussein. He sees Imam Hussein alayhi salam still awake. Oh Father Ali, take me to the grave of my mother Fatima. Oh Father Ali, take me to the grave of my mother Fatima. It has been said that Imam Ali alayhi salam asked Imam Hussein to go back to sleep, but he couldn't. He insisted. Imam Amir al-Mu'mineen took Imam Hussein alayhi salam to the grave of his mother Fatima. He threw himself on the grave of his mother, crying out, my mother Fatima, why did you leave me by myself? It has been reported that at that time, the angels descended upon Ali and said, oh Ali, lift up Hussein from the grave of his mother. For all the angels of the heavens are weeping and mourning at this moment. Ya Hussein, what about when you were left alone on the land of Karbala for 3 continuous days? Ya Hussein, what would have happened to your mother Fatima if she would have heard Umar ibn Sa'ad yelling out, saying, oh the horses of Allah, ride and trample the just of Hussein. Crush the ribs of Hussein. The narrations say that when Imam Hussein alayhi salam was killed, the army of Yazid ibn Muawiyah attacked the camp of the women and children. Sayyida Zainab alayhi salam tried her best to gather all the women and children. It has been reported from a man saying, I saw one of the maids of Imam Hussein alayhi salam coming out of the camp.
I looked at her and said, your master has been killed. So she hurried back to the camp, and then the voices of the cries of the women and children became loud. And as soon as that happened, I heard Umar ibn Sa'ad angrily saying, commanding the soldiers, surround the tents of Imam Hussein and set them up on fire. Even himself was carrying a torch, and he was saying, oh, burn the tents of the transgressors. At that point, one of the daughters of Rasulullah, the daughter of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, the daughters of Rasulullah were running from one tent to another. Hamid ibn Muslim says, when the tents were burning, I saw a woman standing on one of the tents. As sometimes she would enter the tent and another she would exit. She kept on doing so. So I approached her and I asked her, Ya Amatallah, why are you standing right here when the tent is on fire? She said that there's a man inside the tent who cannot get up. He is very sick. He can't even sit up. Hamid ibn Muslim narrates even. He says, I saw a girl. She was one of the daughters of Imam Hussein alayhi salam. She was running away towards the desert as I approached her and said, the fire is going to burn you. Your dress is on fire, oh little girl. She asked me, Ya Sheikh, are you with us or against us? I said, I'm neither with you nor against you. She said, Ya Sheikh, have you read the Quran? I said, I did. She said, Ya Sheikh, have you read the verse that says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Oh Sheikh, have you read the verse that says, so do not oppress the orphan? I said, yes, I've read this verse. She said, Ya Sheikh, I am the orphan of Imam Hussein. I then asked her, where are you running to? She replied, my Aunt Zainab said to me once, we have a grave in Najaf. That is my grave of my grandfather, Amir al-Mu'mineen. She told me he is buried there, and I want to go there and seek refuge in it. No one is there to protect them anymore. I said to her, Najaf is far away from here. So she then said to me, take me to the body of my father, Hussein. Show me where is the body of my father. I then took her to the battlefield. I showed her the body of her father. She threw herself on the body and hugged him and cried. She cried out saying, oh Father Hussein, who severed your blessed head, who blooded your gray beard. It has been reported when Sayyidah Zainab alayhi salam gathered the children, she noticed that one of the girls was missing. She went looking for her. She saw a soldier heading towards the camp. She asked him, have you seen a little girl? He said, no, but I heard some cries right where the body of Hussein is. It is said that Sayyidah Zainab approached her. She carried her and took her back to the camp. When it was the night of the 10th of Muharram, Sayyidah Zainab alayhi salam didn't have a tent to gather the children in. She asked two children to call Umar ibn Sa'ad. She said, Ya Umar, all what we need from you is just a tent so we can spend the night in. She stood with her sister Kulthum guarding the tent overnight.
All the women and children with Imam Zain al-Abidin alayhi salam were there. She saw one of the soldiers approaching the tent. She asked him, "What do you want?" He said, "Umar ibn Sa'ad sent me to guard you." She said to him, "You come to guard us right now, but who could guard us when my brother Hussein is dead? When my guardian Abbas alayhi salam is dead, Ya Zainab. Your Abbas is lying on the side of the river, Ya Zainab. Your Abbas has no hands anymore. And his head has been severed from his body." She looked towards Najaf, and it's as if she said, "Oh Father Ali, oh Father Ali, the night has come, and I am a stranger, and I have no one. And my kafil Abbas is gone. Who is there, oh Father, to comfort my heart?" It has been reported that on the night of the 10th, Shimr ibn al-Jawshan entered the tent of Imam Zain al-Abidin alayhi salam. He raised the sword wanting to strike Imam Zain al-Abidin. Sayyida Zainab threw her body on Imam al-Sajjad, telling Shimr, "Ya Shimr, if you were to kill my nephew Sajjad, then you have to kill me first." Umar ibn Sa'ad said to Shimr, "Spare this boy, then he is dying from his wounds and his sickness." Shimr said, "Ubaidullah ibn Ziyad commanded that we do not leave anybody from the household of Hussein." But then Sayyida Zainab alayha salam stayed on right beside Imam Sajjad, and they spared his life. That night, the Ahlul Bayt spent it right in the tent of Imam Sajjad, and the lady Zainab wanted to pray Salatul Layl, but she couldn't stand as the musibah was so grand on her. Now just reflect on this. Each one of us tonight will go back to his house, sleep on a comfort bed. Yet the women and children of Hussein had to spend a big portion of the night right on the desert of Karbala until they had a tent. And Sayyida Zainab had to pray Salatul Layl while she was sitting down. What was the state of Sayyida Zainab alayhi salam? Then the next day, the big day came that Imam Hussein alayhi salam prepared Sayyida Zainab for. When he said before he left to the battlefield, "Oh my sister Zainab, prepare yourself for captivity." As the next day came, they brought the camels and they put the women and children on the back of the camels. And then Shimr ibn al-Jawshan said, "Take them through the battlefield so they can look at the bodies of the dead." It has been reported that as soon as they passed by the battlefield, and Sayyida Zainab looked at the body of her brother Hussein, the body that was, the head that was severed, the limbs that were cut off, the chest that was crushed. She cried and she wanted to throw herself on the body of her brother Hussein. Imam al-Sajjad alayhi salam said, "Oh my sister Zainab, do not throw yourself on the body of your brother Hussein. For if you do so, then no one can put you back on the back of the camel."
And then Sayyida Zainab alayhi salam said, Al-Wida' ya akhi al-Hussein. Al-Wida' ya akhi al-Hussein. Oh by Allah, if I had a choice, I would stay here right beside your body in the middle of the desert. Oh my brother Hussein, I wouldn't leave you alone. السلام على القتيل المظلوم. Peace be upon the slain and the oppressed one. Assalamu ala akhil masmoom. Peace be upon his poisoned brother Al-Hassan. Assalamu ala Ali al-Akbar. Assalamu ala al-Radi' Ali al-Asghar. Assalamu ala al-Abdan al-Saliba. Peace be upon the plundered bodies. Assalamu ala al-mujaddalina fil falawat. Peace be upon the bodies left in the desert. Assalamu ala al-madfunina bila akfan. Peace be upon those who were buried without shrouds. Assalamu ala al-ru'us al-mufarraqati an al-abdan. Peace be upon the heads severed from the bodies. Assalamu ala shayb al-khadib. Peace be upon the gray hair that was dyed with its own blood. Assalamu ala al-khadd al-tarib. Peace be upon the cheek that struck the dust. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه والطالبين بثارات الحسين تحت لوائه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ای شیعیون امشب شام غریبان است، جسم حسین عریان اندر بیابان است. ای شیعیون شام غریبان است، اسم حسین عریان اندر در کربلا امشب زاری و افغان است، جسم علی اکبر اندر بیابان است.
شیعیون جسم حسین با حالت محزون چون نشاهد در خون بر شهیدان اونها هر چشم گریان است شیعیون امشب غریبان است جسم حسین عریان چون زینب محزون بدیده گریان است گفته برادر جان ما به کس و یاریم ای شیعیونیم شام غریبان است جسم حسین عریان اندر بیابان ختم رسول آید جمله همراهان از قتل فرزندش گریان و نالان است ای شیعیان امشب شام غریبان است جسم حسین عریان اندر بیابان ذاکر در آن مجلس صدیق کبار است از داغ فرزندش با قلب سوزان است ای شیعیان امشب شام غریبان است جسم حسین عریان اندر بیابان ای شیعیون امشب شام غریبان است جسم حسین عریان اندر بیابان یا حسین حسین یا 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 حسین یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے 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 پیاسے نہ رہے باقی پیاسے نہ رہے باقی پھر کس لیے پانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے
دریا کی روانی ہے. اصغر تیرے لاشے کو ماں بن کے زمین رکھے. اصغر تیرے لاشے کو ماں بن کے زمین رکھے. اجڑی ہوئی گودی کی ہے اجڑی ہوئی گودی کی معصوم نشانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. اصغر تیرے لاشے کو ماں بن کے زمین رکھے. اصغر تیرے لاشے کو ماں بن کے زمین رکھے. اجڑی ہوئی گودی کی ہے اجڑی ہوئی گودی کی معصوم نشانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. خوں کیسے رکے لوگوں اکبر کا جوانی میں. خوں کیسے رکے لوگوں اکبر کا جوانی میں. ہے خون نیا لیکن ہے خون نیا لیکن برچھی کو پرانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. معلوم نہ تھا شہ کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے. معلوم نہ تھا شہ کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے. شابر کی نشانی بھی ہے شابر کی نشانی بھی مٹی میں ملانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی 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 ہے. زینب نے کہا ٹھہرو میں دشت میں آتی ہوں. زینب نے کہا ٹھہرو میں دشت میں آتی ہوں. بھیا تمہیں اکبر کی ہے بھیا تمہیں اکبر کی اب لاش اٹھانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. ہر غم کو بھلا دیں گے ہر یاد مٹا دیں گے. ہر غم کو بھلا دیں گے ہر یاد مٹا دیں گے. زہرا تیرے بچوں کی ہے زہرا تیرے بچوں کی بس یاد منانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ
کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ مل کے ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کانوں سے چنے گوہر اور آگ تھی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ 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 عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ مشکل میں گرے ہائے اولاد نبی کیسی اس دشت مصیبت میں ہے تشنا لبی کیسی آیا نہیں اب تک سکائے سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں 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 سکینہ یا حسین 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 آل نبی پہ یہ کیسا آیا ہے امتحان آل نبی پہ یہ کیسا آیا ہے امتحان آل نبی پہ یہ کیسا آیا ہے امتحان آل
نبی پہ یہ کیسا آیا ہے امتحان علامہ 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 گستاخوں کے ہجوم میں گستاخوں کے ہجوم میں زینب تھی درمیان علامہ 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 حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئی حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئی تطہیر کی پلی تھی تطہیر کی پلی تھی بازار کر سامان علامہ 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 یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا تفسیر بے ردا تھی تفسیر بے ردا تھی نیزے پہ تھا قرآن علامہ 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 کیسے اٹھے لاش کو مظلوم چل دیے کیسے اٹھے لاش کو مظلوم چل دیے شبیر کی ضعیفی شبیر کی ضعیفی اکبر سا نوجوان علامہ 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 یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیا مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ پلی، سینے پہ جو شاہ پلی، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی، سین پہ تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، غریب آ گئی، شام غریب آ گئی، کو غیرت کھا گئی، عابد کو غیرت کھا گئی، پہرے پہ زینب آ گئی، اکبر کہا مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد۔ یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، جو عرض کربلا ہے ہر عرض سے سوا ہے، اس خاک کربلا میں شیخ کا لہو ملا ہے، ہر لا دوا مرض کی یہ خاک ہی دوا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب توفیق مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو۔ میں بھی تو ماتمی ہوں، ذاکر ہوں سیدہ کا، نوحہ پڑھا ہے میں نے ہم شکل مصطفیٰ کا، اس ذاکری کا میری قسمت میں یہ صلہ ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو۔
मजलूमियत पे जिसकी रोता है ये ज़माना, उस बेखता के दर पर एक बार तो है जाना। जो कर्ज है लहू पर वो इस तरह आता हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। या रब करबला हो। वो सरजमी जहाँ पर गूंजी अज़ान अकबर, तस्बीह आंसुओं में पड़नी है उस ज़मी पर। एक सजदाए अक़ीदत उस खाक पर अता हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। या रब बिहक़ ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। या रब बिहक़ ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। सूरत मुबारकतुल फ़ातिहा। السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس وأختيك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة. السلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا 9 المعصومين من ذرية الحسين، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كلك وسع علينا حتى سرقه ومماته مئته في هذا مكهر